السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مریم مکی صورت ہے اور اس کی 98 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ 16ویں پارے میں یہ آتی ہے اور اس کا نمبر 19 ہے۔ 968 اس کے کلمات ہیں اور اس کے حروف 3686 ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ایسا غور و فکر کیا گیا ہے کہ اس کی آیات، اس کے حروف، اس کے کلمات، رکوعات، یہ سب کی تعداد بھی مینشن کی گئی ہے، اور جو گنتی ہے نا یعنی نمبر، اس کا بھی پورے اوورآل قرآن میں ایک بڑا عمل دخل ہے کہ یعنی کبھی کبھار کچھ لوگوں نے تو یہ تک گنا کہ اس میں کہاں پر کتنے الفاظ آتے ہیں، یعنی ایک لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے یا ایک صورت میں کس مادے کے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس صورت کا آغاز بھی جو ہے حروف سے ہی ہو رہا ہے۔ حروف کاف، ہا، یا، عین، صاد ہیں جو کہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ بھی قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی کہ دل پر عجب طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ ان کو پوری تلاوت کو اگر آپ مختلف قرأت میں سنیں تو وہ دل پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی لفظ کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو وہ اثر نہیں آتا، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے پر جو زکریا علیہ السلام ہیں۔ اچھا، اب اس سورت کا تھوڑا سا پس منظر پہلے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کا نام سورہ مریم ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں مریم علیہ السلام کے حالات کا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور یہی ایک خاتون ہے جن کا قرآن میں نام مذکور ہے، اور کم از کم 30 مقامات پر ان کا نام آیا ہے۔ اور اسی طرح پھر زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ہم اس میں آگے پڑھیں گے۔ اور یہ صورت مکہ میں ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ قریش کے ناروا مظالم اور سختیوں میں مسلمان پس رہے تھے، اور کوئی غلام تھا یا آزاد، کمزور تھا یا قوی، سب مسلمانوں پر قریش نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ جسے مسلمان نجاشی کہتے تھے اپنے عدل کی وجہ سے مشہور تھا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہاں تبلیغ کے لیے میدان کھلا تھا۔ چنانچہ پہلی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں جو وفد حبشہ کو روانہ ہوا اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان عورتوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں، اور یہ ظاہر واقعہ آپ سیرت میں تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں تو اس کو بھی ذہن میں دہرا لیں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا۔ رفتہ رفتہ ان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ چند ہی ماہ میں 83 مرد اور 11 عورتیں حبشہ کو منتقل ہو گئے، جن میں سے 7 غیر قریشی مسلمان بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس صورتحال نے کفار مکہ کو سخت بے چین کیا، کیونکہ ہجرت کرنے والوں میں تقریباً سبھی کسی نہ کسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے، یعنی کوئی کسی کا بیٹا تھا، کسی کا داماد تھا، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن وغیرہ تھی۔ تو اس صدمے سے متاثر ہو کر کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے، اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں پر سختیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایک تجویز یہ طے ہوئی کہ جیسے بھی بن پڑے مہاجرین نے حبشہ کو یہاں واپس مکہ لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے 2 ماہرین سفارت، عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کا ماں جایا بھائی تھا، اور عمر بن عاص جو کہ فاتح مصر بھی ہیں اور ابھی اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ دونوں بادشاہ اور پادریوں کے لیے تحفے تحائف لے کر حبشہ پہنچے۔ پہلے پادریوں سے ملے، انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے اپنی عرضداشت پیش کریں یعنی اپنی ریکویسٹ ڈالیں تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ گئے ہیں، مکمل یعنی سیاست کے ساتھ، تحفے بھی لے کے گئے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن اس وفد نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی کہ ہمارے چند مجرموں نے مکہ سے بھاگ کر آپ کے ہاں پناہ لی ہے، وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ ساتھ ہی رشوت خور درباریوں اور پادریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، مگر نجاشی انصاف پسند انسان تھا،
ان کی باتوں میں نہ آیا اور اس نے کہہ دیا کہ جب تک میں ان لوگوں کی بات نہ سن لوں ان کی واپسی کا حکم کیسے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انصاف کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی، یعنی ہم بھی کسی نہ کسی مقام پر حکمران یا حاکم کی حیثیت میں ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے اوپر ہم نگران ہیں، عورتیں خامند کی غیر موجودگی میں جیسے، اسی طرح ہم کسی مدرسے میں یا کسی بھی جگہ پر ہم کسی جاب پلیس پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پر ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پر کوئی کسی دوسرے فریق کی شکایت لے کر آتا ہے تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ صادر نہ کیا جائے بلکہ دوسرے کو بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں کی بات نہ سن لوں ان کی واپسی کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا اور ان سے صورتحال دریافت کی گئی۔ مسلمانوں نے سیدنا جعفر طیار کو اپنا نمائندہ یا ترجمان مقرر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان نبی مبعوث کیا جس پر ہم ایمان لے آئے، تو یہ لوگ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ انہی لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ نجاشی کہنے لگا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ تو سناؤ۔ چنانچہ سیدنا جعفر طیار نے اسی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی جن میں سیدنا زکریا اور سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ کلام سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی، وہ سنتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تڑ ہو گئی، اور جب سیدنا جعفر طیار نے تلاوت ختم کی تو کہنے لگا یہ کلام اور وہ کلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی منبع سے پھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ایمان اندر آتا ہے نا تو پھر انسان سچ بولنے کی جرات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سیدنا جعفر علیہ السلام نے کوئی یعنی یہ نہیں کیا کہ اس کو چھپائیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ تھا، بلکہ قرآن کی آیات تلاوت کی۔ حالانکہ یہ وہی قرآن ہے جس کو قریش مکہ سنتے تھے تو وہ منہ بگاڑتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح پل پڑے پڑھنے والے پر، لیکن یہاں پر سیدنا جعفر بالکل نہیں گھبرائے کہ میں ایک بادشاہ کے دربار میں ہوں، بلکہ انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ تو بالکل اسی طرح جب ہمارے اوپر کوئی ایسا مشکل مرحلہ آن پڑے جہاں پر ہمیں جھوٹ اور سچ میں سے ایک بات کا انتخاب کرنا پڑے تو ہم پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ سچ کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد دوسری طرف ہم نجاشی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے دل میں ایسی خیر اتاری تھی کہ وہ اس قرآن کی، اس کلام کی شان پہچان گیا اور وہ جو سنتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تلاوت ختم کی تو کہنے لگا یہ کلام اور وہ کلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا دونوں ایک ہی منبع سے پھوٹے ہیں، واللہ یعنی اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نجاشی کے انکار پر قریشی وفد سخت مایوس ہوا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا۔ عمر بن عاص یکدم پکار اٹھا کہ بادشاہ سے دوبارہ ملاقات کی جائے، میں کل ایسی بات پیش کروں گا جس سے یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ دوسرے دن عمر بن عاص نے رسائی حاصل کر کے یعنی بادشاہ کے دربار میں جانے کی دوبارہ اجازت طلب کر کے بادشاہ سے کہا حضور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ یعنی اب ایک اور طرح سے اس نے نجاشی کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے اس سوال کے جواب کے لیے دوبارہ مسلمانوں کو بلا بھیجا، انہیں بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کر لیا کہ حالات جیسے بھی پیش آئیں ہمیں سچی بات ہی کہنا چاہیے۔ اور جب نجاشی نے یہ سوال کیا تو سیدنا جعفر طیار کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، روح اللہ اور کلمۃ اللہ تھے۔ یہ جواب سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ یعنی اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ نجاشی کے اس تبصرہ پر درباری لوگ برہم ہوئے مگر نجاشی نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ قریشی سفارت مکمل طور پر ناکام ہو گئی، نجاشی نے ان کے تحائف بھی انہیں واپس کر دیے اور مسلمانوں کو امن و اطمینان سے اس ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک سچ کی بنیاد پر جرات مندانہ اقدام سے مسلمانوں کو وہاں پر ایک اچھا مقام حاصل ہو گیا۔ تو اب آگے ہم اسی پس منظر میں یہ ہم پڑھتے ہیں آیات، اور اس میں پھر آگے ہم مریم علیہ السلام کا بھی ذکر پڑھیں گے، اور شروع میں بات جو ہو رہی ہے وہ زکریا علیہ السلام سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ سورہ تھی یا یہ وہ آیات تھیں جو کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھیں۔ ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ تو سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات پہلے سورہ آل عمران میں بھی گزر چکے ہیں، اور اس میں ہم جانتے ہیں اور آگے بھی اس سورہ میں بھی آ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا
تو کہ مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی بغیر سبب کے غیب سے پھل عطا کیے تھے، تو یہاں رزق عطا ہوتا تھا ان کو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے تڑپ کے دعا کی اپنے لیے نا، پہلے بھی وہ بیٹے کی دعا مانگتے تھے، لیکن پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ تو سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام دونوں ہی کی پیدائش خرق عادت ہوئی، یعنی جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں یہ دونوں ویسے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ہم جانتے ہیں نا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد اپنی بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکے تھے، اور بیوی ان کی یعنی ان کی ماں بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یحییٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے نا، کہ یعنی وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں، وہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ذرا کم ہے، یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی بانجھ عورت کبھی یعنی زرخیز ہو جائے اور وہ بچہ پیدا کر دے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس کا ذکر اس صورت میں بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اذ نادا ربہ ندان خفیہ، کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا، ٹھیک ہے۔ تو چپکے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہ رات کی نماز تہجد ادا کر رہے ہیں جب کوئی انسان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو بڑی دل جمعی سے اور سکون کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے خفیہ کہ یعنی پتہ تھا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے اور ابھی تک تو مجھے اولاد ملی نہیں ہے، تو میں یعنی کوئی کہہ سکتا تھا کہ زکریا علیہ السلام کو دیکھو کیسی دعائیں مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذاق نہ کریں ان کا لوگ، اس لیے بھی آہستہ آہستہ دعا کی۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا رزق اور پھل دیکھے تھے تو دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے کہ اگر ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں جو اس کے پاس خرق عادت کے طور پر آئی ہو، تو بجائے اس سے حسد کرنے کے ہم اللہ سے وہ مانگ لیں جو ہمیں چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے پاس ایسی نعمت دیکھتے ہیں نا، تو اس سے ہمارا اللہ کی قدرت پر ایمان بڑھنا چاہیے کہ جو رب اس کو دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا قالا، کہنے لگے ربی، ہے میرے رب، انی بے شک میں وہانا کمزور ہو گئیں، العظم ہڈیاں، منی مجھ سے یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وشتعال الراسو، وشتعال بھڑک اٹھا ہے، شعلے سے ہے، جیسے شعلے اٹھتے ہیں نا، الراسو سر، شیبہ بڑھاپے سے، شیبہ جو ہے وہ یعنی ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے لیے بھی آتا ہے جن کے سرے جو ان سے نا ڈھک جاتے ہیں برف سے، ٹھیک ہے۔ شیبہ آپ جانتے ہیں سیرت کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ جو بچہ سفید بالوں والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے شعلے بھڑکتے ہیں نا تو وہ ریڈ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یعنی کہ سر میں اتنی سفیدی آ چکی ہے کہ وہ بھڑک کے صاف پتہ چلتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، سر بھی بڑھاپے کے مارے بھڑک اٹھا ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، لیکن نہیں ہوں میں تجھ سے دعا مانگ کر یعنی تیرے ساتھ دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اب یعنی اپنی حالت بتا دی کہ میں اس وقت اس حال میں ہوں، میں بوڑھا ہوں اور میرے سر کے بال سفید اور چمکدار ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں پھر یہ کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یا رب جب بھی تو نے مجھے کسی کام کے لیے پکارا تو میں ہمیشہ بجا لاتا رہا اور کبھی شقیون ثابت نہیں ہوا، یعنی بدبخت ثابت نہیں ہوا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی ہے نا، جیسے اذان ایک پکار ہے، تو اس کے ہم جواب میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی دراصل کیا ہے کہ اللہ کی پکار کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ بدعائی کا تیری پکار، یہاں پر اگر ہم ترجمہ اس پر رکھیں کہ تیری پکار یعنی جو تیری طرف سے پکار آئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی پکار آئے تو اس پہ لبیک کہنا، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ اللہ کو پکارنا، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو میں کبھی بھی یا رب تیرے سے دعا کر کے شقیہ مایوس نہیں ہوا، شقی نہیں ہوا، بدبخت نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا۔ اور اب یہ دیکھیں یہ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس میں یعنی ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ 110 سال کی عمر ہو چکی ہے اور اپنے رب سے مایوس نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم پتہ ہے کرتے ہیں، ہم اپنی جو ایک دعا ہماری خاص ہوتی ہے نا وہ قبول نہ ہو تو ہم اس پر ہی اٹک جاتے ہیں اور ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی،
حالانکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا بھی تو کیں، ہماری دعائیں قبول ہوئیں، اور کتنی ایسی بے شمار اور نعمتیں ہیں جن کو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے، جو بغیر مانگے ہمیں عطا کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ارد گرد نظر دوڑائیں اپنے، تو دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ یعنی ہر ایک کے پاس مختلف طرح کی نعمتیں ہو سکتی ہیں نا، کسی کے وہ ماں باپ بہت اچھے ملے، کسی کو خامد بہت اچھا ملا، کسی کے بچے بڑے فرما بردار ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کو کوئی محرومی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ساتھ دے دی، یعنی اس کے پاس مال کم ہے یا صرف اتنا ہے کہ وہ گزارے کو کافی ہے۔ اب بندہ صرف ایک اس چیز کو لے کے ایسے مایوس ہو اور باقی ساری نعمتوں کو بھول جائے، یہ مومن بندے سے مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مومن بندے کی نظر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے رب کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یہاں پر زکریا علیہ السلام کا بھی ہمیں حسن ظن ہی نظر آ رہا ہے۔ اب ہمارا تو حال کیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہمیں دعا یاد آتی ہے کہ وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تو میں نے تو مانگنا ہی چھوڑ دی ہوئی ہے، میں نے مانگنا ہی چھوڑ دی ہے۔ تو لیکن یہاں پر ہم نبی کا کردار کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ ہمارے منہ پہ تو فوراً شکوہ آتا ہے کہ یہ وہ میری دعا ہے جو میں 10 سالوں سے مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا یہ وہ میری دعا ہے جو میں اتنے سالوں سے میں مانگ رہی ہوں لیکن قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں سے مل رہی ہے۔ تو اب یہاں سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دعا کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا تو آپ کو وہی چیز دے دی جاتی ہے جو آپ نے مانگی ہو، یا اس کے بدل کچھ دے دیا جاتا ہے، یا پھر وہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اور جب انسان اس دعا کا آخرت میں اجر دیکھے گا نا تو وہ چاہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ دعا کے ذریعے آپ جس طرح گڑ گڑاتے ہیں، جیسے اللہ سے جڑتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم ویسے نعمتوں کے حصول پہ اتنے یعنی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب کوئی محرومی ہوتی ہے ہمیں، یا ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، کوئی چیز روک لی جاتی ہے، کسی چیز کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا وہ پکارنا بڑا پسند ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس لیے ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور پلس یہ کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ مسلسل آپ کے لیے اجر کا باعث بن رہی ہوتی ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ دعا تو پکارنا تو ہے ہی عبادت، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ ساری باتیں یوزلی بھول جاتے ہیں۔ تو ضرور ان چیزوں کو کہ دعا کی اہمیت کیا ہے یہ ہم دہراتے رہا کریں انشاءاللہ۔ اور جزاک اللہ افشاں کا کہ جو دعا کا جو انہوں نے ماشاءاللہ شروع کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اور کچھ کتنی دیر لگتی ہے صبح کے وقت اس دعا کو پڑھنے میں اور 10-12 لوگوں کو سینڈ کرنے میں، اور ترجمے کے ساتھ ذرا غور سے پڑھنے میں کہ اس کا کیا مطلب بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اسی طرح سے اگر کبھی تہجد کے وقت آپ نہیں اٹھ پا رہے ہیں، اب یہاں پر ہمیں یہ ایک روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ دعا زکریا علیہ السلام نے تہجد کے وقت یعنی کہ چھپکے چھپکے مانگی ہے، رات کے وقت اٹھ کے۔ تو اور ہماری کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہوں لیکن ہم تہجد کے وقت اٹھنے کا تردد کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں ہم کہ اگر تہجد کے وقت ہماری صرف آنکھ کھل جائے اور ہم سے اٹھ کے نفل نہ بھی پڑھے جائیں تو دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے آج کل کے حالات میں فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو میں تو کہتی ہوں ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں۔ ویسے تو کچھ لوگ اس کو بدعت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ صرف ایک شمار کنندہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ انگلیوں پہ پڑھتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو صبح و شام اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا سوتے وقت یا جاگتے وقت، تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ فجر اب جلدی ہو رہی ہے، فجر کے بعد کے اذکار کرتے کرتے ہم نیند غنودگی میں چلے جاتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو وہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، اچھا میں تو تسبیح کر رہی تھی۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، یہ اتنا انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے نا، اور اتنا سکون دیتا ہے نا، اور فتنوں سے نجات دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں زکریا علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت ایک بہت یعنی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ یہ دعا کیوں مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یعنی ایک بڑے اہم چیز سے گزر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک محرومی ہے، ان کی ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی فیزز ہم پر کتنی دفعہ آتی ہیں، لیکن ہم شکووں میں چلے جاتے ہیں، مایوسی میں، کفر کی طرف نعوذ باللہ بندہ پلٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو شکوے شکایات اللہ سے کرنا ہے نا، یہ ہمارے لیے اتنا مہلک ہے کہ جیسے کوئی اور بیماری بھی مہلک نہیں ہوتی انسان کی جان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان فیزز سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر مختلف فتنے ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔
تو ذکر اذکار کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ جڑے رہیں اللہ سے۔ اور یہاں پر شقیہ کو جو ان کا ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے وزن کے الفاظ اب آپ کو آگے آگے ملیں گے۔ مکی صورتوں میں ایک الگ طرح کا انداز ہے، الفاظ کا انتخاب ہے اور لغت کا انداز شاندار ہے۔ تو اگر ہمیں اچھا عربی میں نا مختلف طرح کے اوزان ہوتے ہیں، اگر ہمیں اوزان کا پتہ ہوگا تو ہمارے لیے مطلب یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی شقیہ آ رہا ہے، پھر ولیہ آ رہا ہے، اور پھر جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے تو خفیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکریا تو ظاہر ہے ان کا نام تھا، تو اس کے وزن پر ہم دیکھ لیں کہ آگے آ رہی ہیں چیزیں۔ تو شقی، یہ دراصل شقیہ جو ہے یہ شقیٌ ہے، شقاوت بھی اسی سے نکلا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بدبختی اس کا مطلب ہے۔ تو اس وزن کے الفاظ جو ہیں، یعنی یہ کہ اسم فاعل کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو اس کا ثلاثی مجرد آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، جو تو نئے ہیں نا تو وہ پریشان نہ ہوں، لیکن جیسے پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے جو الفاظ بنتے ہیں، اور ثلاثی کہتے ہیں تین کو اور مجرد کہتے ہیں خالص کو، یعنی یوزلی عربی میں تین حروف سے ایک لفظ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار یہ چار بھی ہو جاتے ہیں، جیسے آپ لوگ مختلف مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی، فعلا، یفعلو، فاعلن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ دراصل اسم فاعل تھا، تو یہاں پر اس کو مبالغے کے لیے شقیہ کر دیا گیا، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو صرف خالی یہ پڑھیں گے کہ کبھی محروم نہیں رہا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ کبھی بالکل بھی محروم نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو بس اس کو یہاں پر تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب کسی لفظ میں مبالغہ آتا ہے نا تو اس میں ترجمے میں شدت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ آگے ولیہ دیکھ رہے ہیں، ردیہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک میں، خفتو، میں ڈرتا ہوں، الموالیہ، اپنے بھائی بندوں سے یعنی قرابت داروں سے، میوں ورائی، اپنے پیچھے سے، وکانت، اور ہے، امراتی، میری بیوی، آکرن، بانجھ، فہبلی، تو عطا کر مجھ کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولیًا، ایک وارث۔ اب یہ دعا تھی جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک وارث عطا کر دیں، کیونکہ میں اپنے جانے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد اس وراثت کو سنبھال سکے۔ اور وہ وراثت کون سی تھی؟ یعنی من لدن کا ولیہ، کہ میرا اس کو وارث بنا دے، وہ وراثت دراصل علم کی وراثت تھی۔ تو آگے کہنے لگے یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور بنا دے اس کو اے میرے رب پسندیدہ، اور اسے ایک پسندیدہ انسان بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی یہاں سے آل یعقوب کا جو وارث ہوگا وہ ظاہر ہے کہ دعوت دین اور تبلیغ کے کام کو سنبھالنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ اپنی میراث میں علم چھوڑا ہے، اور جو اس علم کو پالے وہ سب سے بڑھ کر خوش نصیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ علم ہی انبیاء کی وراثت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری کتاب العلم میں آئی ہے، ان العلماء ہم وراثت الانبیاء، کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے باپ نبی سے کوئی چیز پاتا بھی ہے، یعنی جو مادی طور پر اس کے فائدے کی ہے، تو وہ دراصل اس کی وراثت نہیں ہے۔ وراثت تو دراصل وہ علم ہے جو کہ انبیاء چھوڑ جاتے ہیں، اور علماء جب اس علم کو حاصل کرتے ہیں تو وہ ان کے وارث ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جیسے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ دراصل انبیاء کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور جب آپ اس وراثت کو لے رہے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار اور نگران بھی بنیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے، اور اس وراثت کو پوری ایمانت داری سے آگے پہنچانے والے بھی بنیں انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے لیے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے کہ اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنانا، یعنی اس کے اخلاق و کردار اس قدر پاکیزہ ہوں کہ وہ سب لوگوں کی نظر میں مقبول اور پسندیدہ ہو۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سن لی، فرمایا یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا بے شک ہم نبشرو کا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بغلام، ساتھ ایک لڑکے کی، اسمہ اس کا نام یحییٰ، یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیًّا ہم نام، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی سنی اور نام بھی خود ہی پیغمبر کا رکھا، اور فرمایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا کوئی دوسرا آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا۔ قالا اب خود ہی کہنے لگے زکریا علیہ السلام، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلامن ایک لڑکا، وکانت امراتی اور ہے میری بیوی، آخرن بانجھ، وقد اور تحقیق، بلغتو پہنچ گیا میں، من الکبری بڑھاپے کے مارے، عتیہ حد سے باہر، ٹھیک ہے، یعنی میں تو بڑھاپے میں اتنی عمر کو پہنچ چکا ہوں، حد کمال کو پہنچ چکا ہوں، جیسے بھی میں نے کہا نا، عتیہ بھی جو ہے نا مبالغے کے وزن پر ہے، کہ میرے پاس ترجمہ لکھا ہے بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں، جیسے ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ پورا سر بھڑک کے جیسے آگ بھڑکتی ہے تو شعلے اٹھتے ہیں نا، ایسے ہی وہ سفید ہو چکا تھا ان کا سر، اور ایسے جیسے بھڑک اٹھا تھا، تو پوری طرح سے میں بوڑھا ہو گیا ہوا ہوں، اور بیوی میری بانجھ ہے، ٹھیک ہے، تو میرے پاس ایک لڑکا کیسے ہوگا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم پیچھے پڑھا ہے کہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو چپکے چپکے مانگ رہے ہیں کہ لوگوں کو خبر نہ ہو، کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن یقین اتنا زیادہ ہے کہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائی کا ربی شقیہ، اور جانے کتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں، اب مریم علیہ السلام کو دیکھ کے پھر مانگی، تو اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہو گئی تو اب تعجب کرنے لگے کہ یا رب العالمین ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ کی قدرت میں شک تھا، کیونکہ وہ ہم سارا اوپر پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ کی قدرت میں شک ہوتا نعوذ باللہ، تو پھر تو ہماری طرح کے وہ بندے ہوتے نا کہ ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا جب ہمیں سبب نظر نہیں آ رہا تو ہم کہتے ہیں کہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اسباب کے ہیر پھیر میں ہی پڑے رہتے ہیں، اسباب لڑانے چاہیے لیکن اللہ کی قدرت سے مایوس نہیں کبھی ہونا چاہیے۔ تو انہیں اللہ کی قدرت میں شک نہیں تھا، بلکہ یہ تو دراصل ایک فطری جو اندر ایک تعجب ہوتا ہے نا، کہ جب وہ کوئی غیر معمولی خوشخبری سنتا ہے تو اس کی مزید وضاحت کے لیے، مزید اطمینان کے لیے اس کو بار بار پوچھتا ہے، جیسے ہم ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کو یاد آ رہی، سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہنے لگے کیسے تو یا اللہ پرندوں یعنی زندہ کرے گا مردوں کو جب وہ مر چکے ہوں گے، تو پھر ان کو پھر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں، تو کہنے لگے نہیں میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین تو ہے لیکن میں اس کو یقین کی حد تک یعنی سامنے دیکھ کے میں اس کا یقین کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پھر 4 پرندے لینے کو کہا تھا، اور پھر انہیں ذبح کرنے کو، اور اس کے بعد ان کے سامنے وہ اٹھ کر زندہ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا کذالک، اسی طرح ہوگا، قالا فرمایا ربو کا تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، حیون آسان ہے، یہ پیچھے اس سے ملتا جلتا آپ نے لفظ پڑھا نا، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تو یعنی وہ مجھ پر بہت آسان ہے، وقد خلقتک اور تحقیق میں نے پیدا کیا تھا تجھ کو، من قبل اس سے پہلے، ولم تکو شیئا اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تیرے رب پر بہت آسان ہے، آپ اپنی پیدائش کو دیکھ لو کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، تو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا اور تم یہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ہوتے ہیں تو کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اسباب نہ بھی ہوں تو وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو اسباب کو پیدا کرنے والے، ان کو روکنے والے، ان کو پھیرنے والے ہیں۔ تو جیسے اب یہ دیکھیں نا کہ آگ میں جلانے کی طاقت یا صلاحیت کس نے اتاری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یعنی جلانے کے لیے ہمیں آگ چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہی آگ، اس کا جلانے کا سبب اللہ نے ختم کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام پر یہی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو جو سبب پیدا کرنے والا ہے وہ سبب کو کسی وقت سلب بھی کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھ پر بہت آسان ہے، تمہیں بھی تو پیدا کیا گیا اور تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی جب تو کوئی بھی چیز نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یعنی اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم
یعنی میاں بیوی یعنی شادی کے بعد پیدا ہوئے، اسی طرح سے اللہ کے ہاں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو اب زرخیز کر دیں اور آپ کو بچہ عطا فرما دیں، ٹھیک ہے، یعنی اثر نو آپ کو صلاحیتیں عطا کر دی جائیں کہ آپ کے ہاں بچہ ہو جائے۔ قالا زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے لی میرے لیے آیا ایک نشانی۔ قالا فرمایا، آیتو کا تیری نشانی، اللہ کے نہیں تو کلیمہ تو کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثہ تین، لیالن راتیں، سویین پوری یعنی 3 راتوں تک مسلسل آپ کلام نہیں کر سکو گے۔ اور سویین کا ایک مطلب اگر زکریا علیہ السلام کے لیے لیا جائے تو مطلب یہ کہ یعنی کہ مکمل طور پر تندرست ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی ہے آپ کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ حمل کو جاننے کا کم سے کم وقفہ 3 دن ہوتا ہے، یعنی 3 دن سے پہلے آپ نہیں جان سکتے کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو یہاں پر وہی پتہ چل رہا ہے، اور ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ اب آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، لیکن آپ کی گویائی سلب کر لی جائے گی۔ تو فرمایا فخرج علی قومی ہی، تو وہ نکلا اپنی قوم پر، من المحرابی، محراب سے، حرب کہتے ہیں نا جنگ کو، تو یہ جو ہے یعنی اسم ظرف مکان بھی ہے، محراب حرب کی جگہ یعنی جہاں پر وہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو مسجد کے سامنے جو جگہ ہوتی ہے نا، جو ایک جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تو یہ تھا کہ وہاں پر ذکر اذکار میں عبادت میں مشغول تھے، تو باہر سے لوگ آئے اور یعنی انہوں نے نماز کے لیے آئے ہوں گے کہ اب اس وقت نماز کا وقت ہے، تو پھر یہ وہاں سے اس وقت ان کی طرف نکلے ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا وحی کا لفظ نہیں، وحی کا مطلب نہیں آئے گا، اس کا مطلب جو لٹرل معنی ہے نا کہ خفیہ اشارہ، کیونکہ یہ زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ وحی نہیں آ رہی ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان کے سبحو، کہ تسبیح کرو، بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام۔ اب اپنے محراب سے نکل کر وہ ان کی طرف آئے ہیں اور ان کو کہا نہیں ہے، اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ کیوں نہیں تھے سکتے، کیونکہ گویائی سلب ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو کہنے لگے کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اس میں ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ اللہ سے دعائیں کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ ہر وقت ہمارا کام رہے۔ اور ابھی جب کلاس کے شروع میں ہی ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے زوال سے بچائے، اتنی بے شمار ہمارے پاس نعمتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موسم کتنا گرم ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، تو تسبیح کو نہیں چھوڑیں۔ یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تسبیح کرنے کا فرمایا ہے کیونکہ ایک بڑی نعمت عطا ہونے لگی ہے نا، اور یہ نعمت ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند تھی کہ زکریا علیہ السلام کے جانے کے بعد تبلیغ کا کام کون کرتا؟ یہ زکریا علیہ السلام کو اپنے خاندان والوں میں کوئی بھی ایسی صلاحیت کا فرد نظر نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک بڑی نعمت کا نزول ہونے والا تھا ان پر، تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کرنے کو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم بھی بہت زیادہ کریں، اللہ سے جڑے رہیں۔ جیسے بھی میں کہہ رہی تھی کہ جب مصیبت آتی ہے نا تو تب تو انسان بے قرار ہو کے پلٹتا ہے اللہ کی طرف، لیکن جب نعمتیں ہوں نا تو ان کی بھی ہم قدر کرنا سیکھیں، ان بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نعمتوں کے زوال سے اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محروم نہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ان کا آسان حساب لیں۔ تو بہت زیادہ تسبیح، ذکر اذکار کرنا، اور آپ یہ دیکھیں کہ مخلوق کا تو رزق ہی تسبیح میں لکھ دیا گیا ہے۔ صبح و شام استغفار کی تسبیح اور سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح رزق کھینچ لاتی ہے، لیکن ہم کتنے غافل ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں۔ ہم پریشان ہوتے ہیں رزق کے لیے کہ آج فلاں کی جاب چلے گی، جاب کا بہت ہی برے حالات ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اور ہم کل کے رزق کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی آج کی عبادت کی اور تسبیح کی فکر کرنی ہے۔ تو رزق دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ رازق ہے، وہ دیتا ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اپنی تسبیحات کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے وسائل بھی اختیار کرنے ہیں، اسباب بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن تسبیح کو نہیں بھولنا۔
پھر فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، خذ پکڑیے الکتابہ، کتاب کو، بقوتٍ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور قوت سے مراد کیا ہے کہ جد اور اجتہاد کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ محنت کے ساتھ آپ نے اس کتاب کو تھامے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی زیادہ ہم اس کتاب میں محنت لگاتے ہیں نا، اتنا ہی ہم پھل پاتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو کے چھوڑ دیں کہ نہیں میرے سے نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے ہوتا ہے جب آپ شروع میں پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو شیطان کے بہکاوے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ مسلسل ہی وہ پیچھے لگا رہتا ہے. 8-10 سال بھی آپ 8-10 سالوں سے بھی اگر آپ یہ علم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہوتا ہے. تو اس کتاب کو تھامنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے قوت لگانی پڑتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلند درجات پائیں تو اپنی راتوں کو جگائیں، یعنی راتوں کو روشن کریں اور محنت کریں اس میں. اور کسی چیز کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑ دیں کہ نہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتی اور میں تھک گئی ہوں. بقوہ، قوت کے ساتھ ہی پکڑنا پڑے گا، محنت اس میں کرنی پڑے گی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور دی تھی ہم نے اس کو حکمت صبیہ، بچپن ہی میں، یعنی حکم کا مطلب ہے دانائی اور قوت فیصلہ ان کو بچپن سے ہی عطا کی تھی. اور یہاں پر اب یہ حکم ہو تو یحییٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو اپنے لیے بھی بتایا ہے کہ ہم بھی اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے آئے ہیں، تو ہم نے اس میراث کو تھام لیا ہے. اب اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھاگنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. یا اگر آپ حفظ کر رہے ہیں، اس کتاب کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو محنت تو کرنی پڑے گی، قوت کے ساتھ اس کو پکڑنا پڑے گا. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام کی خاصیت یہاں بتائی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے دعا قبول بھی کی ہے، اور کیسے خوبصورت انداز میں کہ ان کو بچپن سے ہی قوت فیصلہ عطا کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب جو ہے وہ قوت اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، تفقہ فی الدین بھی ہو سکتا ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ تھی، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت تھی، معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ انہیں حکم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس کے احکامات پر خود بھی پوری طرح عمل کرو، جم جاؤ اس پر، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. یعنی قوت کے جو لفظ ہے نا، اس میں یہ سب کچھ آ رہا ہے. اور یہی وہ مشن تھا جس کے لیے زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو اللہ تعالیٰ نے عین اسی طرح کا ان کو عطا فرما دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو سنِ رشد پر پہنچتے ہی منصب نبوت پر سرفراز فرما کر یہ حکم دے دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی عموماً ہم پڑھتے ہیں نا کہ انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن ان کے لیے ایک روایت، یہ جو روایت یہ پڑھیں ہم کہ سنِ رشد پر پہنچتے ہی دے دی گئی. اور صبیہ کا لفظ اس طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی تھی. اور ان کی سمجھ کا یہ حال تھا، جو تفقہ فی الدین آ رہا ہے نا، جو یہ آ رہا ہے آتیناہ الحکمہ، 3 سال کی عمر میں انہوں نے توریت پڑھ ڈالی تھی، 7 سال کی عمر میں اس کی سمجھ حاصل کر لی تھی. یعنی بعض روایات میں یہ آتا ہے. اور ظاہر قرآن کے الفاظ سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اس کے علاوہ وہ کیا تھے، اور نرم دلی عطا فرمائی تھی اللہ نے ان کو اپنے پاس سے، وزکاتاً، اور پاکیزگی، وکانہ تقیہ، اور تھا وہ پرہیزگار، یعنی دل کا بھی صاف ستھرا تھا. تو اپنی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مہربانی سے نرم دل، پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقعہ ہی پرہیزگار تھے. اور یہاں پر حنانہ کا لفظ آ رہا ہے، اس سے مراد مہربانی، شفقت، محبت کی وہ قسم ہے جو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے. یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام لوگوں کے حق میں اس قدر ہمدرد، غم گسار اور نرم دل تھے جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے. اور پھر زکاتاً تھے، یعنی پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے. اور وکانہ تقیہ، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ظاہری طور پر بھی نرم دل تھے، دل کے بھی پاکیزہ تھے، اور اللہ کا ڈر بہت رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی کوئی گناہ کا کام کیا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے رخسار، روتے رہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے. ہم ذرا سوچیں کہ ہم خالص اللہ کے ڈر کی وجہ سے کتنی دفعہ روتے ہیں، اور وہ وہ لمحے بڑے قیمتی ہوتے ہیں جس میں آپ کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہہ پڑیں.
تو اس وقت خاص طور پر جنت کی دعائیں مانگا کریں اور جہنم سے پناہ مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ اور عموماً ہمارے آنسو کیوں بہہ رہے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی دنیا کی کوئی چیز جانے کے غم میں۔ عورتیں عموماً زیادہ ٹچی رہتی ہیں، حساس ہوتی ہیں نا، تو ایسے ہی غمناک رہیں گی، کوئی نہ کوئی اپنی جان کو نا غم لگائے رکھتی ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے باہر۔ تو یہ جو غم اور یہ ہے نا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ڈر میں ہمارے آنسو بہنے چاہیے۔ ہمیں آخرت کی فکر لگ جانی چاہیے۔ دنیا کے تو یہ معاملات تو ہوتے رہیں گے، ہم کیوں اس طرح ٹچی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے نا، وہ ہم یہاں پہ مانگتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا جنت تو بن ہی نہیں سکتی۔ بہت سے لوگوں نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا جنت بننے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، بلکہ یہ جنت کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا جو ہم اور غم ہے نا، وہ اس آخرت کی تیاری کے لیے لگا دیں۔ اس دنیا میں تو ہم اور غم آنے ہیں، یہ تو ایک ڈیفینیٹ تھنگ ہے، اس کے لیے تیار رکھا کریں خود کو، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اپنی جان کا روگ نہیں بنانا ہے، کیونکہ جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ان چیزوں کو اپنی جان کا روگ بنا لیتے ہیں، تو پھر ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے، ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ تقیہ نہیں ہو سکتے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم تو دنیا میں ہی پڑ گئے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں رہی، نہ کوئی اللہ کا ڈر رہا۔ تو یہ اتنی خوبصورت یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات گنوائی گئی ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم بھی ان کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنی نسلوں کے لیے یہ مانگا کریں اللہ سے کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو حنان بنائیں، اپنے پاس سے خاص رحمت سے ان کو پاکیزگی عطا کریں۔ اور پاکیزگی سے مراد ہے نا کہ تزکیہ نفس، یعنی دل کے بھی وہ سچے پاکیزہ ہوں، اور وہ پرہیزگار ہوں، یا اللہ تیرے سے ڈرنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بچے کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے نا، تو ہم گارجینس کو کتنی آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہماری راتیں پرسکون ہو جائیں، دن پرسکون ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بچہ خود ہی اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کر لے گا۔ پھر فرمایا وہ برم بوالدیہ، اور نیکوکار تھے اپنے والدین کے ساتھ۔ بر یعنی بہت نیکی کرنے والے، ایسا یعنی انسان کہ جو گناہوں سے دور ہو، جیسے حج مبرور ہوتا ہے نا، حج مبرور بر نیکی کو کہتے ہیں۔ بر بھی آپ نے سنا ہوگا نا، یعنی بڑے پیمانے پر نیکی۔ تو اب حج میں بھی جس حج میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حج مقبول بھی وہی ہے۔ تو نیکی کرنے والا ہو بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، ولم اور نہیں ہو، یکن ہو جبارن جبار، متکبر، عصین نافرمان، جابر ظالم سرکش نہ ہو، اور عصین نافرمان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاص انہوں نے ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے سے دعا مانگی جا رہی تھی اس بیٹے کے لیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو بہت دعائیں مانگ مانگ کر پیدا ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات وہ لاڈ کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، لیکن یحییٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ والدین کے نہایت فرما بردار تھے، ان سے بہتر سلوک کرنے والے تھے، اور نافرمانی یا سرکشی کی تو ان میں بو تک نہیں تھی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہے اس پر، یوما جس دن ولدہ وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یہ تینوں ہی اوقات جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں بڑے مشکل ہیں، وحشت اور گھبراہٹ کے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جس دن وہ فوت ہوگا، یعنی قبر میں جائے گا، یعنی اس دنیا سے ایک اور دنیا میں داخل ہو جائے گا، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا، یعنی قبریں پھٹیں گی اور قبر سے وہ نکلے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ایک ٹرانزیشن کا فیز ہوتا ہے نا، تو یہ تینوں ہی اوقات بڑے گھبراہٹ کے اور وحشت کے ہوتے ہیں، اور تو ان تینوں اوقات کی گھبراہٹ سے یحییٰ علیہ السلام کو بچا لیا جائے گا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔ یہاں تک آیات کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا انشاءاللہ اور بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كافها يا عين صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اچھا، تو یہاں تک زکریا علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 16 ہے اور یہاں سے مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. وذکر اور ذکر کیجئے فی الکتاب میں کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ذکر کیجئے مریم کے قصے کا. اذن تبذت، جب وہ تنہا ہو گئی، من اہلیہ اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقی یا مشرق کی جانب ایک جگہ پر. فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے بنا لیا ان سے ورے، یعنی ان سے اور اپنے درمیان، حجاباً ایک اوٹ یا پردہ. فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، الیہا اس کی طرف، روحنا اپنی روح کو. فتمثل لہا، روح جو مراد ہے جبریل علیہ السلام ہے، فرشتے ہیں. فتمثل، تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشراً ایک انسان کی، سویاً ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی وہ ایک بالکل صحیح انسان کی شکل میں وہ ظاہر ہوئے. تو یہاں پر دراصل جیسے ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی گزرا ہے کہ سیدنا مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ہجرہ میں عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. تو پیچھے ہم نے جیسے پڑھا نا کہ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں علیہم السلام کی پیدائش جو ہے وہ خرق عادت ہوئی ہے. یحییٰ علیہ السلام کی تھوڑی کم ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل ہی ایک بڑے معجزے سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی جانب کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں، اور یہاں پر انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ بھی ڈال لیا تھا تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہ سکیں. ٹھیک ہے. اور وہ پیچھے سے سارا قصہ آپ دہرا لیں ذہن میں کہ ان کی والدہ حنہ بن فاقود نے یعنی جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے دعا کی تھی، نظر مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو میں ہیکل کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن وہ پھر بیٹی پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس بیٹی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جو وہاں کے باقی مجاور بھی تھے، زکریا علیہ السلام تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی تھے ان کو بھی اشارہ مل گیا تھا کہ یہ کوئی خاص خاتون ہیں، اسی لیے پھر ان کی
پرورش کے لیے وہ سب آپس میں جھگڑنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یعنی کہ قرآن اندازی کا کہا تھا، کلمے ڈالنے کا کہا تھا پانی میں، تو پھر زکریا علیہ السلام کے نام یہ قرآن نکلا تھا، اور زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کے یعنی نگران ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے، اور وہی یہاں پر آیا کرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تھے نا، تو وہ بھی اسی لیے حیران ہوئے تھے کہ میں ہی اس کے پاس آتا ہوں، یعنی میرے ذریعے سے ہی جو بھی اس کو چیزیں پہنچتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ آپ کے خالو لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا اب یہاں پر جو ہے اب یہ جو فرشتے ہیں یہ انسانی شکل میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہیں پر وہ نمودار ہوئے ہیں، اور یعنی یہ ہے کہ عموماً بعض اوقات باقی انبیاء کے پاس بھی جب فرشتے آتے ہیں تو اسی طرح وہ بعض اوقات برگزیدہ ہستیوں کے یعنی اس میں صورت میں آتے ہیں، جیسے مجھے وہ صحابی کا نام بھول گئے جن کی شکل اختیار کرتے تھے جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور خوشنما صورت میں ہی آتے ہیں۔ اب مریم علیہ السلام تو ظاہر ہے ان کو نہیں پہچانتی تھی، تو وہ کہنے لگی، قالت انہوں نے کہا، انی بے شک میں اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں بالرحمانی رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنتا اگر تو ہے تقیہ متقی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریم علیہ السلام سخت خوفزدہ ہوئی ہیں، اور ان کے لیے ایک انتہائی نازک وقت تھا، تنہائی تھی، کوئی دوسرا وہاں پر موجود بھی نہیں تھا، تو لیکن یہ ہے کہ چہرہ دیکھ کر ان کو یہی لگا کہ کوئی پرہیزگار آدمی ہی معلوم ہوتا ہے، تو ان کو کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو متقی انسان ہے، یعنی میں تجھ سے یہ توقع کرتی ہوں کہ تو مجھ پر کسی قسم کی دست درازی نہیں کرے گا۔ قالا، فرشتے نے کہا، انما بے شک انا میں رسول ربی کا، تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی نمائندہ ہوں، لِأَهَبَ تاکہ میں عطا کروں لکی تجھے، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ۔ تو فرشتے نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے ہی تمہیں بیٹا یعنی اس کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ عطا کروں گا۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ فرشتے اولاد نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ وہ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہاں پہ یہ وضاحت موجود ہے کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یعنی اس کام پر اللہ ہی کی طرف سے مامور ہوا ہوں، اور مجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہ مدبرات امر یعنی کام کی نسبت کبھی کبھار براہ راست اللہ کی طرف کرتے ہیں فرشتے، کبھی اپنی طرف، اور جب اپنی طرف کریں تو بھی حقیقت میں اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ دراصل اللہ ہی کے حکم سے وہ اس پر مامور ہوتے ہیں۔ قالت، مریم علیہ السلام نے فرمایا، انا کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلامن ایک لڑکا، ولم یمسسنی اور نہیں چھوا مجھ کو، بشرن کسی انسان نے، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، نہ تو میری شادی ہوئی کہ وہ کوئی تعلق پیدا ہوتا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، نعوذ باللہ کہ میں زناکار بھی نہیں۔ تو یہ دونوں ہی باتیں یہاں پر مفقود ہیں، تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوگا۔ قولا کہا، کذالی کی اسی طرح سے، قولا فرمایا، ربو کی تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، حیّن آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنائیں اس کو، آیتاً ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا اور اپنی طرف سے ایک رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور ہے یہ ایک معاملہ پورا ہونے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت آسان بات ہے، اور اس لیے بھی ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ کام ہو کر رہے گا، یعنی اس میں اگرچہ کہ یہ خرق عادت ہے، ایک معجزہ ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے لیے ایک زندہ جاوید معجزہ، ایک نشانی ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے، رحمت ثابت ہوگا یہ لوگوں کے لیے بھی۔ اور یہاں پر جو سا معجزے کی کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ سیدنا علیہ السلام کی پیدائش وہ پہلی پیدائش ہے جو کہ ایک الگ ہی صورت سے ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہم ساری صورتیں اگر پیدائش کی دیکھیں تو ایک تو یہ ہے نا کہ ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ تو عام صورت ہے، سارے انسان جانور وغیرہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، جو بھی یعنی مذکر اور مؤنث کے اس میں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر کوئی پیدا ہو، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مرد سے کوئی پیدا ہو جائے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور چوتھی صورت جو باقی بچ گئی تھی وہ یہ تھی
کہ عورت سے پیدا ہو اور مرد اس میں یعنی شامل نہ ہو، تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پوری ہو گئی۔ انہی آیات کی انشاءاللہ آپ تلاوت سنتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو خاص طور پر بات ہو رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہوں گے، اور وہی جیسے دنیا میں جو بھی نشانیاں ہوئی ہیں، ایون یہ جو عذاب بھی جو آئے تھے نا وہ بھی ایک نشانیوں کی صورت میں ہی آئے تھے۔ تو نشانیاں اتارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر انسان ایمان لے آئے اور وہی کو مان جائے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی یہ بھی لوگوں کے لیے ایک معجزہ، ایک نشانی تھی کہ لوگ مان جاتے، ایمان لے آتے، لیکن وہی جیسے سورہ شاید الشعراء میں ہی آتا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو ان نشانیوں کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہوتے نا، یعنی کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، زیادہ تر لوگ نشانیوں کے باوجود بھی انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش باوجود اس کے کہ معجزے کے طور پر ہوئی، لیکن یہودیوں نے نعوذ باللہ کیا کہا، ولد الزنا کہہ دیا ان کو، اور عیسائی جو تھے وہ اس میں بجائے یہ کہ وہ اللہ کی قدرت پر ایمان میں آگے بڑھتے، وہ مبالغے میں چلے گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے اس نشانی کے ذریعے لوگوں کو آزمایا بھی، تو ہر کوئی اپنے اپنے مطابق اس سے گزرتا ہے۔ اور ویسے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک رحمت تھے، اور اللہ اور وکان امر مقدیہ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کو کہہ دیتے ہیں کہ ہونا ہے وہ ہو کر واقعہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان دعا مانگنے وہ بھی ہونا چاہیے، ہم دعا اللہ سے کریں، اگر وہ قبول ہونی ہے تو پھر جتنی بھی دنیا رکاوٹیں ڈال لے اس سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے وہ پوری ہوگی۔ آپ تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔